ये 29 जनवरी 1971 की एक सर्द सुबह है और पूरा शहर बर्फ में लिपटा हुआ है। दो कम उम्र नौजवान एक ब्रीफ के साथ में लिए 26 दीगर मुसाफिरों समेत एक छोटे फोकर तैयारे में सवार होते हैं और कुछ ही देर में यह तैयारा फजा में बुलंद हो चुका होता है। तैयारे में साथ साथ बैठे इन दोनों नौजवानों का सफर बेचैनी के आलम में गुजर रहा है, मगर इस बेचैनी के बावजूद वापस में महवे गुफ्तगू हैं। तैयारा अब अपनी मंजिल के इंतहाई करीब है और लैंडिंग से चंद ही लम्हे कबल एयर होस्टेस तमाम मुसाफिरों से सीट बेल्ट बांधने की गुजारिश करती है, मगर इसी असना में उनमें से एक नौजवान दौड़ता हुआ कॉकपिट में दाखिल होता है और कप्तान की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर तैयारे का रुख किसी और मुल्क की तरफ मोड़ने को कहता है। इसी दौरान दूसरा नौजवान हैंड ग्रेनेड हाथ में थाम कर मुसाफिरों की जानिब मुतवज्जो होता है और उन्हें तंबीह करता है कि अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो हैंड ग्रेनेड चलाने से गुरेज नहीं करेगा। बज़ाहिर ये दोनों नौजवान एक खिलौना पिस्तौल और लकड़ी से बने हैंड ग्रेनेड की मदद से तैयारे को हाईजैक कर लेने में कामयाब हो जाते हैं और उसे जबरदस्ती एक पड़ोसी मुल्क ले जाते हैं, जहां वो जेलों में कैद अपने कुछ साथियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मनाजर हॉलीवुड की किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मनाजर आज से कई दहाइयाँ कबल पेश आने वाले तैयारा हाईजैकिंग की उस वारदात के हैं जिसके मुतल्लिक बहुत से सवालात और अब हम कई दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद आज भी जवाब तलब हैं। 30 जनवरी 1971 को दो कश्मीरी नौजवान चेयरमैन जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक लिबरेशन पार्टी मोहम्मद हाशिम कुरैशी और उनके दूर के रिश्तेदार अशरफ कुरैशी ने एक इंडियन फ्रेंडशिप फोकर तैयारा गंगा को श्रीनगर एयरपोर्ट से जम्मू जाते हुए हाईजैक कर लिया और बाद में उसे जबरदस्ती पाकिस्तान के शहर लाहौर ले गए। हाशिम कुरैशी की उम्र उस वक्त कहा जाता है कि फकत 17 साल, जबकि अशरफ कुरैशी की उम्र 19 साल थी। इस रिपोर्ट को मुरतब करने वाले की तरफ से मुबालगा आराई हो सकती है। बहरहाल ये दोनों नौजवान ज्यादा से ज्यादा भी 25 साल के ही हो सकते हैं। गंगा जहाज सर्विस से रिटायर हो चुका था, लेकिन हाईजैकिंग की इस वारदात से महज चंद हफ्ते कबल अचानक उसे दोबारा उड़ान भरने की इजाजत दी गई थी। तैयारा हाईजैकिंग की उस वारदात के पीछे मुमकिन अवामल और उस हाईजैकिंग के मुस्तकबिल पर असरात की तफसील में जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि हाईजैकिंग का ये मनसूबा कब और कैसे बना, किन हालात में बना, कौन लोग थे जिन्होंने ये मनसूबा साजी की। 1968 में जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन और कश्मीर की आज़ादी के लिए चलाई जाने वाली मुसल्ला तहरीक के रूह रवान मकबूल भट्ट को इंडिया के एक अफसर अमर चंद के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई, तो वो जेल तोड़कर पाकिस्तान के जेरे इंतजाम कश्मीर में भाग गए, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद 16 साल का एक नौजवान हाशिम कुरैशी भी अपने करीबी रिश्तेदारों को मिलने पाकिस्तान आता है। पेशावर में अपने क़याम के दौरान हाशिम कुरैशी की मुलाकात मकबूल भट्ट से हुई। मकबूल भट्ट से मुतासर होकर हाशिम ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तंजीम का मकसद कश्मीर को पाकिस्तान और इंडिया दोनों से आज़ाद करवाना था। इस जमात के पैगाम को आम करने के लिए ये नौजवान इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम मकबूजा कश्मीर श्रीनगर वापस चला गया। कुछ माह बाद ये नौजवान सियालकोट के रास्ते दोबारा पाकिस्तान आया, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान में दाखिल होने का जो उसने तरीका अपनाया वो गैर कानूनी था, जिसमें मुआवनत खुद इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के एक अहलकार ने की, जो हाशिम कुरैशी को लाल चौक श्रीनगर में मिला और बॉर्डर पार करवाने के बदले में मकबूल भट्ट के मुतल्लिक मालूमात लेना चाहता था। BSF की मदद से बॉर्डर अबूर करने के बाद हाशिम कुरैशी मकबूल भट्ट से मिले और आइंदा का लाहे अमल तय होने लगा। 18 जून 1969 को मकबूल भट्ट हाशिम कुरैशी और अमानुल्लाह खान डॉक्टर फारूक हैदर के घर रावलपिंडी में खाने की मेज पर जमा थे कि अचानक रेडियो पर खबर नशर हुई कि एरिट्रिया की आज़ादी की जंग लड़ने वाले 3 नौजवानों ने एथोपिया के मुसाफिर तैयारे पर हैंड ग्रेनेड और टाइम बमों से हमला कर दिया है, क्योंकि एथोपिया ने उस वक्त एरिट्रिया पर कब्जा किया हुआ था और वहां आज़ादी की मुसल्ला तहरीक चल रही थी।
थी। वहीं बैठे बैठे मकबूल भट्ट के जहन में ये ख्याल आया कि उन्हें भी अपनी आज़ादी की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा ही मंसूबा बनाना चाहिए और एक तैयारा अगवा करना चाहिए। श्रीनगर में मौजूद हाशिम कुरैशी ने BBC के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, क्योंकि उस मजलिस में मौजूद 4 लोगों में से सबसे कम उम्र और नौजवान वो थे, इसलिए मकबूल भट्ट ने उन्हें देखते हुए पूछा कि हाशिम, क्या तुम ये कर लोगे? क्यों नहीं, मैं कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। हाशिम कुरैशी के इस जवाब पर उसे खूब दाद मिली, जिसके बाद तैयारा हाईजैक करने का मंसूबा तरतीब दिया जाने लगा। जब मंसूबा बन गया तो हाशिम कुरैशी को तैयारा हाईजैक करने की तरबियत देने के लिए डॉक्टर फारूक हैदर के बरादर निस्बती डॉक्टर मंटू का इंतखाब हुआ, जो एक साबिक पायलट थे। जावेद मंटू फोकर जहाज के मुतालिक तमाम मालूमात देने के लिए, यानी पायलट कहाँ बैठता है, कॉकपिट में पायलट को काबू कैसे करना है और जहाज पर सवार मुसाफिरों को कैसे डील करना है, हाशिम कुरैशी को चकलाला एयरपोर्ट रावलपिंडी अपने साथ ले जाते रहे। इसके अलावा हाशिम कुरैशी को हैंड ग्रेनेड चलाने और बम बनाने की तरबियत भी दी गई। ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाने के बाद मंसूबे के मुताबिक उन्हें एक हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल के साथ वापस श्रीनगर रवाना कर दिया गया। हाशिम कुरैशी ने श्रीनगर वापसी के लिए फिर सियालकोट बॉर्डर का इंतखाब किया, जहां पर BSF ने उन्हें पकड़ लिया और उनके कब्जे से पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए। दौराने हिरासत हाशिम कुरैशी ने BSF एहलकारों को मकबूल भट्ट के मंसूबे के मुतल्लिक आगाह कर दिया कि उसे किस तरह पाकिस्तान में एक इंडियन तैयारा हाईजैक करने की तरबियत दी गई है और इस मिशन में श्रीनगर से 2 और लोग भी उसका साथ देंगे। हाशिम कुरैशी के मुताबिक असल में श्रीनगर वापसी के वक्त मकबूल भट्ट ने बताया था कि अगर बॉर्डर पर पकड़ा जाऊं तो उन्हें अपने मिशन के मुतल्लिक बता दूं और कहूं कि मेरे साथ 2 और लोग भी शामिल हैं जो श्रीनगर में हैं। इस तरह BSF वाले उसे मारेंगे नहीं, क्योंकि बाकी लोगों का खोज लगाने के लिए उसके साथ नरमी बरतेंगे। हाशिम कुरैशी बताते हैं कि बिल्कुल वैसे ही हुआ और BSF के लिए काम करने पर आमादगी जाहिर करने के बाद न सिर्फ उन्हें छोड़ दिया गया, बल्कि उन्हें यह भी बताया गया कि उन्हें BSF में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती भी कर दिया गया है। उनके बकौल यकीनन वो BSF में भर्ती सब जाली था, लेकिन BSF ने दोनों मुश्तबा हाईजैकरों की शनाख्त के लिए उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर तैनात भी किया था, जहां वो मुसलसल साथ जाते रहे और जहाज में सवार होने के बारे में मुसलसल रैकी करते रहे ताकि अपने मंसूबे को अमली जामा पहना सकें। दूसरी तरफ रिहाई के फौरी बाद हाशिम कुरैशी ने अपने दूर के रिश्तेदार अशरफ कुरैशी, जिसे अशरफ भट्ट भी कहा जाता है, उनको सारे मंसूबे के मुतल्लिक न सिर्फ आगाह किया बल्कि रोजाना वर्जिश के बहाने किला हारी पर्वत पर तैयारा हाईजैकिंग की तरबियत भी देते रहे। अभी एक और मुश्किल थी, क्योंकि पिस्टल और हैंड ग्रेनेड तो BSF ने कब्जे में ले लिए थे और मकबूल भट्ट से भी दोबारा असला नहीं पहुंच सका था। इसलिए असले का इंतजाम कैसे किया जाए, इसके लिए हाशिम कुरैशी ने एक और मंसूबा बनाया। उन दिनों श्रीनगर में अखबारात में एक इश्तिहार आता था कि चोर और डाकुओं से बचने के लिए असल जैसी नजर आने वाली पिस्तौलें खरीदें। हाशिम कुरैशी बताते हैं कि अखबार में इश्तिहार पर दिए गए पता पर उन्होंने एक पिस्तौल का ऑर्डर दे दिया और करीबी एक दुकान का पता लिखवा कर वहां मंगवा लिया। 10-12 दिन बाद वो नकली पिस्तौल मौसूल हो गई, जिस पर जब काला रंग किया गया तो वो ऐसे ही नजर आने लगी जैसे असली रिवाल्वर हो। अब हैंड ग्रेनेड का क्या किया जाए, इसके लिए हाशिम कुरैशी ने कागज पर अशरफ कुरैशी को हैंड ग्रेनेड की तस्वीर बनाकर दिखाई कि वो किस तरह का दिखाई देता है, जिस पर अशरफ कुरैशी कहने लगे कि ये तो लकड़ी के बेर मग जैसा है, इसे हम खुद बना लेंगे, जरा भी मुश्किल नहीं होगी। चंद दिनों में ही लकड़ी का हैंड ग्रेनेड भी बन गया और 3 से 4 मुख्तलिफ रिंग मिलाकर लोहे का रिंग बन गया, जिसे उसके ऊपर चढ़ा दिया गया तो वो बिल्कुल असल हैंड ग्रेनेड नजर आने लगा। उस वक्त की वजीर आज़म इंदिरा गांधी के साहबजादे राजीव गांधी भी बतौर पायलट श्रीनगर आते जाते रहते थे और कुछ ऐसी इतला थी कि राजीव गांधी बतौर पायलट 30 जनवरी को श्रीनगर आ रहे हैं। बकौल हाशिम कुरैशी उन्होंने 30 जनवरी का दिन ही हाईजैकिंग के लिए मुख्तस कर लिया ताकि इसी जहाज
जहाज को वो हाई जैक करें जिसके पायलट राजीव गांधी हो। वो मजीद बताते हैं कि चूंकि BSF इन पर मुसलसल नजर रखे हुए थे, इसलिए उन्हें चकमा देने के लिए जहाज में सवार होने का तरीका ये निकाला कि उनके लिए टिकट अशरफ ने मोहम्मद हुसैन के नाम से, जबकि अशरफ के लिए टिकट खुद खरीदा। 30 जनवरी 1971 को हफ्ते का दिन था और ये दोनों नौजवान तैयार होकर एयरपोर्ट आ गए, लेकिन उन्हें यह जानकर मायूसी हुई कि राजीव गांधी किसी वजह से नहीं आ सके। लेकिन मंसूबे के मुताबिक वो दस्तयाब जहाज में सवार हो गए। अशरफ के पास एक ब्रीफकेस था जिसमें नकली हैंड ग्रेनेड और पिस्टल थी और वो इन चीजों के साथ भी बासानी जहाज में सवार हो गया, क्योंकि हाशिम कुरैशी पहले ही ये रेकी कर चुके थे कि मुसाफिरों की जहाज में सवार होते वक्त कोई खास चेकिंग नहीं होती। जहाज तकरीबन 11:30 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट से जम्मू के लिए उड़ान भर गया, क्योंकि उन दिनों श्रीनगर और जम्मू के दरमियान आधे पौने घंटे की फ्लाइट थी। और जैसे ही एयर होस्टेस ने ये ऐलान किया कि मुसाफिर सीट बेल्ट बांध लें, जहाज थोड़ी देर में जम्मू उतरने वाला है, तो हाशिम कुरैशी तेजी से सीट से उठकर कॉकपिट में चले गए और जाकर नकली पिस्तौल बाएं तरफ बैठे हुए जहाज के कप्तान कैप्टन MK काचरू के सर पर रख दी और उसे कहा कि जहाज को पाकिस्तान ले चले। पायलट ओबराय दाएं तरफ बैठे थे और वो बिल्कुल भी देख न सके कि पिस्तौल असली है या नकली। जहाज अब अपनी नई मंजिल की जानिब मुड़ चुका था। हाशिम कुरैशी के मुताबिक अशरफ ने हाथ में ग्रेनेड थामे सब मुसाफिरों को कह दिया कि वो हाथ ऊपर कर लें, वरना इस ग्रेनेड को फायर कर देंगे, चला देंगे। जहाज में इंडियन फौज के एक कप्तान भी बैठे हुए थे, जिन्होंने अशरफ से सवाल किया कि ये कौन सा ग्रेनेड है, जिस पर अशरफ ने बरजस्ता कहा, अभी चला कर दिखा देता हूँ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रेनेड है। जिस पर वो भी डर गया और उसने दोबारा कोई बात ना की। मैं जहाज को जेलम के ऊपर से रावलपिंडी ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इंतहाई सर्द मौसम और बर्फबारी की वजह से दरिया देख ना सका। मैंने पायलट को कहा कि जहाज रावलपिंडी ले चले, जिस पर उसने कहा कि पेट्रोल कम है, इसे हम लाहौर तक ले जा सकते हैं क्योंकि वो नजदीक है। हाशिम कुरैशी के मुताबिक वो जहाज को लाहौर ले जाने पर मान गए। हाशिम कुरैशी के बकौल एक वक्त आया जब उन्होंने नीचे आबादी देखी तो पायलट से पूछा, ये कहाँ ले जा रहे हो? यानी नौजवान, गुस्सा मत करो, तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया गया, अब आपको लाहौर ही मैं लेकर जा रहा हूँ। जहाज चलता रहा। फिर कुछ देर बाद को पायलट ओबराय ने वायरलेस पर कोड वर्ल्ड के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पैगाम भेजा कि लाहौर लाहौर। लेकिन दूसरी तरफ से एक सरदार साहब की आवाज आई कि ये लाहौर नहीं अमृतसर है। हाशिम कुरैशी कहते हैं कि इस चालाकी पर उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ ओबराय को जड़ दिया, क्योंकि वो जहाज को धोखे से अमृतसर ले जाना चाह रहा था। उसके बाद मैंने उससे वाकी टाकी भी छीन ली। हाशिम कुरैशी के बकौल फिर जैसे ही लाहौर उतरने के लिए पाकिस्तान के कंट्रोल टावर से राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि हम 2 कश्मीरी मुजाहिदीन हैं और हमने इंडियन जहाज को हाई जैक कर लिया है और उसमें हमले के अलावा मुसाफिर भी हैं और हमें उतरने की इजाजत दी जाए। कंट्रोल टावर ने मुतल्लिका हुकाम से राब्ते के बाद उतरने की इजाजत दी और जहां तकरीबन 1:30 बजे दोपहर लाहौर एयरपोर्ट पर उतर गया, जहां हर तरफ सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे जिन्होंने जहाज को घेरे में ले लिया। लाहौर पुलिस के उस वक्त के SSP अब्दुल वकील खान और DSP नासिर शाह के अलावा सिक्योरिटी और इंतजामिया के दीगर लोग भी मौका पर पहुंच चुके थे। हाशिम कुरैशी बताते हैं कि सिक्योरिटी के लोगों में से कुछ हमारे पास आए जिनसे उन्होंने पूछा कि क्या ये लाहौरी है, तो उन्होंने कहा जी हाँ ये लाहौरी है। मैंने कहा मैं कैसे मान लूं कि आप लोग सच कह रहे हैं। अशरफ कुरैशी के बकौल वो अपने सर्विस कार्ड दिखाने लगे और पाकिस्तान का झंडा भी दिखाया। मैंने कहा कि ये सब तो जाली भी हो सकता है, जिसके बाद वो कलमा पढ़कर सुनाने लगे, जिसके बाद हमें यकीन हो गया कि हम लाहौर ही में उतरे हैं। हाई जैकरों से मुतालबात पूछे गए तो जवाब मिला कि उन्होंने सब कश्मीर की आज़ादी के लिए किया है और उनके कुछ साथी जो इंडिया की कैद में हैं उन्हें मुसाफिरों और जहाज को छोड़ने के बदले रिहा करवाना है। अशरफ कुरैशी कहते हैं कि हमें कहा गया कि औरतों और बच्चों को छोड़ दें और बाकी लोगों को बेशक कैद में रखें, जिस पर मैंने जवाब दिया कि नहीं, सबसे पहले इनकी बात मकबूल भट्ट से करवाई जाए। सिक्योरिटी वाले मुझे लाउंज में ले गए, मगर मकबूल भट्ट
سے رابطہ نہیں ہو پایا، جس کے بعد میری بات ڈاکٹر فاروق حیدر سے کروائی گئی جو اس وقت راولپنڈی میں تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں فیروز ہوں اور ہم پرندہ لے آئے ہیں، آپ لاہور آ جائیں۔ اشرف قریشی کا کوڈ نام فیروز تھا اور آپریشن کا کوڈ نام تھا پرندہ۔ طیارے کے اندر عورتیں ڈر جبکہ بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے۔ ہائی جیکروں کی درخواست پر انتظامیہ نے فوری پانی مہیا کیا جو مسافروں کو دیا گیا۔ ہاشم اور اشرف نے آپس میں مشورہ کر کے لینڈنگ کے 2 گھنٹے کے اندر اندر عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ اشرف قریشی بتاتے ہیں کہ کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد سیکیورٹی کے لوگ دوبارہ آئے اور کہا کہ ڈاکٹر فاروق حیدر نے پیغام بھیجا ہے کہ باقی مسافروں کو بھی چھوڑ دیں اور جہاز پر قبضہ جمائے رکھیں۔ ہم نے ان کی بات مان لی کہ یہ تو ہم سے دھوکہ نہیں کریں گے اور شام تک سب مسافروں کو چھوڑ دیا۔ اب ہمارے قبضے میں صرف گنگا جہاز رہ گیا تھا، صرف گنگا جہاز، ایک جہاز، اور کوئی بھی یرغمالی اس میں موجود نہیں تھا۔ ہاشم قریشی کے بقول تمام مسافروں کو رہا کر کے صرف جہاز پر قبضہ رکھنا یقیناً ایک بچگانہ بات تھی جس سے ہماری سودے بازی کی پوزیشن کمزور ہوئی، لیکن تب ہم بھی تو بچے ہی تھے نا۔ تمام مسافروں کو سخت سیکیورٹی کے حصار میں لاہور کے ایک ہوٹل لے جایا گیا جہاں وہ چند دن ٹھہرے اور پھر انہیں انڈیا بھیج دیا گیا۔ رات 9 بجے کے آس پاس مقبول بھٹ، جاوید ساگر، کے خورشید اور دیگر بھی لاہور پہنچ گئے۔ ہاشم قریشی بتاتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر اس قدر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو 2-3 مرتبہ لاٹھی چارج کرنا پڑا تاکہ لوگوں کو جہاز سے دور دھکیلا جا سکے۔ نامور قانون دان اور گنگا طیارہ کیس میں ہاشم قریشی کے وکیل عابد حسن منٹو بتاتے ہیں کہ 30 جنوری کی شام تک ہی طیارہ ہائی جیکنگ کی خبر لاہور سمیت پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی اور اگلی صبح تک پاکستان کے دور دراز علاقوں اور پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر سے بھی لوگ ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے تاکہ نوجوانوں کو دیکھ سکیں جو انڈیا کا جہاز ہائی جیک کر کے لاہور لائے تھے۔ ان کی نظر میں ہاشم اور اشرف قریشی دونوں ہیرو تھے۔ عابد حسن منٹو کے مطابق ان کی دلچسپی اس لیے بھی اس معاملے میں زیادہ تھی کیونکہ ڈاکٹر فاروق حیدر کا نام بھی اس ہائی جیکنگ میں آ رہا تھا جو ان کی ایک کزن کے خامد تھے۔ ہاشم قریشی یاد کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ 31 جنوری کو پاکستانی حکام نے جاوید ساگر اور ہمارے ایک اور ساتھی کو بھی جہاز کے اندر آنے کی اجازت دے دی تاکہ ہم اگر رات کو سو بھی جائیں تو یہ لوگ جہاز پر قبضہ جمائے رکھیں۔ ہاشم کے مطابق 31 جنوری کو ہی پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی کے لوگ آئے اور جہاز میں موجود ڈاک یعنی خطوط لے کر چلے گئے کیونکہ یہ فلائٹ دہلی سے سری نگر تک چلتی تھی، اسی لیے انڈین فوج کے ڈاک ترسیل بھی اسی فلائٹ سے ہوتی تھی اور ہاشم کے بقول وہ شاید ڈاک پڑھنا چاہ رہے تھے۔ ہاشم کے مطابق اگلے روز یعنی 1 فروری کو پاکستانی فوج کے 2 افسران ڈاک لے کر واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ اس کی سیلیں صحیح بند نہیں ہوئی اور بآسانی پتہ چل جائے گا کہ یہ کھولی گئی ہیں، اس لیے آپ اس سے جلا دیں، جس کے بعد انہوں نے ڈاک کو جلا کر کشمیری جسے دونوں افسران سمیت ہائی جیکروں نے کھایا۔ ہاشم قریشی کے بقول اسی روز انہوں نے 2 فوجی افسران میں سے ایک کے پیٹ پر پستول رکھ کر مذاق میں کہا کہ ہینڈز اپ، تو انہوں نے ڈر کے مارے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بعد میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو نکلی ہے۔ فوج کے افسر یہ سن کر حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ کیا واقعی یہ نکلی پستول ہے؟ ہاشم قریشی کہتے ہیں کہ اس روز پہلی بار انہوں نے خود پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو بتایا کہ گنگا ہائی جیکنگ نکلی پستول اور ہینڈ گرنیڈ سے کی گئی ہے اور ہینڈ گرنیڈ بھی نکلی تھا۔ اس سے پہلے سب اس سے بے خبر تھے۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو جنہیں دسمبر 1970 کے الیکشن میں مغربی پاکستان سے اکثریت ملی تھی، وہ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان جنہیں مشرقی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی ان سے ملنے ڈھاکہ گئے ہوئے تھے تاکہ ممکنہ انتقال اقتدار پر بات کر سکیں۔ 2 فروری 1971 کو جب ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ سے واپس لاہور پہنچے انہیں بتایا گیا کہ 2 کشمیری نوجوان انڈیا کا طیارہ ہائی جیک کر کے لاہور لے آئے ہیں۔
نامور صحافی خالد حسن نے اپریل 2003 میں فرائیڈے ٹائمز میں چھپنے والے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ وہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے۔ خالد حسن کی تحریر کے مطابق جب ذوالفقار علی بھٹو لاہور پہنچے تو عوام کی ایک کثیر تعداد ان کے استقبال کے لیے موجود تھی، جو بار بار انہیں ہائی جیکروں سے ملنے پر اصرار کر رہی تھی۔ خالد حسن لکھتے ہیں کہ بھٹو نے خود ان سے کہا کہ دیکھو خالد، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہے اور یہ لوگ کون ہیں، اس لیے میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن بھیڑ نے انہیں ہائی جیکروں کی طرف دھکیل دیا، جہاں وہ ان سے ملے اور ان کا حال احوال بھی پوچھا۔ 2 فروری کو بانی پاکستان کے سابق پرنسپل سیکرٹری KH خورشید، جو بعد میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر یعنی آزاد کشمیر کے صدر بھی بنے، ان کو لاہور ایئرپورٹ بلایا گیا، جہاں مقبول بھٹ سمیت وہ ہاشم قریشی سے ملے، جنہوں نے بتایا کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ طیارے کو آگ لگا دیں۔ اشرف قریشی کے بقول مقبول بھٹ نے انہیں مشورہ دیا کہ جہاز کے شیشے توڑ کر نیچے آ جائیں، کیونکہ اس کی مرمت کو 4-5 روز لگ جائیں گے اور اتنے دنوں تک اس واردات کے ذریعے پبلسٹی ملتی رہے گی۔ جیسے ہی وہ ملاقات ختم ہوئی اور وہ لوگ باہر نکلے، SSP لاہور عبدالوکیل اور دوسرے سیکیورٹی اہلکار ہاشم قریشی کے پاس دوبارہ گئے اور کہا مقبول بھٹ نے پیٹرول بھیجا ہے تاکہ طیارے کو آگ لگا دیں۔ ہاشم قریشی کے مطابق انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یہ لوگ ان سے جھوٹ بول رہے تھے، اور یوں 80 گھنٹے جہاز پر قبضہ رکھنے کے بعد انہوں نے جہاز کو آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے عمل کے دوران اشرف قریشی کے ہاتھ جل گئے، کیونکہ باہر نکلنے کا دروازہ وقت پر نہیں کھلا، جبکہ ہاشم قریشی نے آگ سے بچنے کے لیے جہاز سے چھلانگ لگا دی۔ دونوں زخمی ہوئے اور ہسپتال میں داخل رہے۔ ان 80 گھنٹوں کی ہائی جیکنگ کے دوران پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں یا انتظامیہ نے ایک بار بھی ان ہائی جیکروں کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہی طیارے کو آگ لگانے کے بعد یہ نوجوان ایئرپورٹ سے باہر نکلے، ایک جمع غفیر ان کے استقبال کے لیے لاہور کی سڑکوں پر موجود تھا۔ ہر طرف خیر مقدمی بینر لگے ہوئے تھے اور ان نوجوانوں کا جگہ جگہ استقبال پھولوں کی پتیوں اور ان کے حق میں نعروں سے کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے MNA احمد رضا قصوری، دیگر قائدین بھی مخصوص ٹرک پر سوار تھے اور ان نوجوانوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ یہ وہی احمد رضا قصوری ہیں جن کے والد کی ذوالفقار علی بھٹو کے مبینہ طور پر احکامات کے مطابق موت ہو گئی تھی۔ مارا جانا تھا احمد رضا قصوری کو، لیکن ان کے والد گاڑی میں ساتھ سوار تھے، وہ مارے گئے۔ بہرحال یہ ایک الگ داستان ہے اور اسی کیس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی ہو گئی تھی۔ احمد رضا قصوری نے بتایا کہ انہیں پارٹی قیادت نے بھیجا تھا تاکہ ان ہائی جیکروں کا استقبال کیا جائے، اور ان کے بقول مال روڈ پر پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کے سامنے اور استنبول چوک پر ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں ہزاروں لوگ شریک تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس روز سارا لاہور باہر نکل آیا ہے۔ اس اجتماع سے احمد رضا قصوری سمیت مقبول بھٹ، ہاشم قریشی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ طیارہ جلانے کے عمل کے دوران چونکہ ہاشم قریشی زخمی ہو گئے تھے، اس لیے انہیں سروسز ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں وہ کچھ روز تک زیر علاج رہے۔ ہاشم قریشی کے بقول پاکستان کے ہر طبقہ فکر کے لوگ ان سے ملنے ہسپتال آتے رہے اور طیارہ ہائی جیک کرنے پہ شاباش دیتے رہے۔ جو ہی ہاشم قریشی ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے تو مقبول بھٹ سمیت دیگر قائدین کے ساتھ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر آزاد کشمیر کے ضلع میرپور کے لیے روانہ ہوئے، تو راستے میں گوجرانوالا اور راولپنڈی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جلوسوں کی شکل میں ان کا استقبال کیا، لیکن جشن کے یہ مناظر زیادہ دیر تک چلنے والے نہیں تھے۔ جس وقت ہر طرف ان ہائی جیکروں کی شجاعت کے گن گائے جا رہے تھے، بہادری کے قصے بیان کیے جا رہے تھے، اسی وقت 4 فروری 1971 کو انڈیا نے گنگا ہائی جیکنگ کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان پر مشرقی پاکستان جانے کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگا دی، جو 1976 تک برقرار رہی۔ انڈیا نے الزام لگایا کہ پاکستان کی مدد سے ہی اس کا طیارہ ہائی جیک ہوا ہے، جسے بعد میں لاہور میں جلا دیا گیا۔ یہ
یہ پابندی ایک ایسے وقت میں لگی جب الیکشن کے بعد حصول اقتدار مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان نہ صرف آپس میں گتھم گتھا تھے بلکہ مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک بھی زور پکڑتی جا رہی تھی۔ ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے مغربی پاکستان سے مسلح افواج کے جوانوں اور ان کے ساز و سامان کی ترسیل مشکل ہو چکی تھی، کیونکہ فضائی حدود کے استعمال کی پابندی سے پاکستانی جہازوں کو بحر ہند کے اوپر سے ہوتے ہوئے ری فیولنگ کے لیے پہلے سری لنکا جانا پڑتا تھا اور بعد میں مشرقی پاکستان پہنچتے، جس سے وقت اور سرمایہ دونوں کا ضیاع ہوتا رہا۔ گنگا ہائی جیکنگ کے متعلق انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے بانی ممبر اور را کے ایسٹ دہشت گردی ڈویژن کے سابق سربراہ بی رامن نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب دا کاؤبوائز آف را ڈان مونکری لین میں کافی تفصیل سے لکھا کہ مشرقی پاکستان کی مدد کے لیے جو خفیہ آپریشن کیا گیا تھا وہ گنگا ہائی جیکنگ کا منصوبہ تھا، جسے کامیابی سے انجام دیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے 2 ممبران کے ذریعے انڈین ایئر لائنز کی پرواز کے اغوا کے بدلے اندرا گاندھی کے انڈیا سے مشرقی پاکستان جانے والی تمام پاکستانی پروازوں پر پابندی عائد کرنے کے ڈرامائی فیصلے سے مغربی پاکستان میں پاکستانی مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز کی مشرقی پاکستان میں کمک بھیجنے اور وہاں دستوں کی فراہمی برقرار رکھنے کی قابلیت کمزور ہو گئی، جس سے مشرقی پاکستان میں حقیقی فتح کی راہ ہموار ہوئی۔ 2012 میں چھپنے والی اس کتاب میں خفیہ ایجنسی کے سابق سینئر افسر نے مزید لکھا کہ 1968 میں را کی تشکیل کے فوری بعد اس کے پہلے سربراہ رامیشور ناتھ کاؤ نے خفیہ ایجنسی کو 2 اولین کام سونپے۔ ان میں سے ایک پاکستان اور چین کے متعلق خفیہ معلومات اکٹھی کرنا اور دوسرا مشرقی پاکستان میں خفیہ آپریشن کرنا شامل تھے۔ ہائی جیکنگ کی اس واردات میں اس وقت ایک نیا موڑ آیا جب پاکستان پر انڈیا کی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی کے اثرات آنا شروع ہوئے تو حکام کے کان بجنے لگے کہ گنگا ہائی جیکنگ کہیں سازش تو نہیں تھی جس سے جواز بنا کر پابندی لگوانا مقصد تھا۔ اس وقت کی مارشل لا حکومت نے گنگا ہائی جیکنگ کے پیچھے چھپے محرکات کا پتہ چلانے کے لیے ایک یک رکنی کمیشن تشکیل دیا، جس کی سربراہی سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس نور العارفین کو سونپی گئی۔ کمیشن نے چند ہی دنوں کی انکوائری کے بعد رپورٹ میں لکھا کہ گنگا ہائی جیکنگ بنیادی طور پر انڈیا کی سازش تھی اور ہاشم قریشی انڈین ایجنٹ تھے، جنہیں اس واردات کو انجام دینے کے لیے بی ایس ایف میں بھرتی بھی کیا گیا۔ کمیشن کے مطابق یہ سارا کچھ پاکستان پر پابندی لگوانے کے لیے کیا گیا تاکہ مشرقی پاکستان میں جاری شورش پر قابو پانے میں مشکلات رہیں۔ اس کمیشن کی رپورٹ کے نتیجے میں ہاشم قریشی اور اشرف قریشی، جنہیں پاکستان میں چند ہفتے قبل تک ہر طرف سے داد شجاعت مل رہی تھی، وہ اچانک ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے ناپسندیدہ چہرے بن گئے، جنہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مقبول بھٹ ڈاکٹر فاروق حیدر، امان اللہ خان، جاوید ساگر اور دیگر قائدین سمیت اس سازش کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا۔ بقول اشرف قریشی انہیں فروری کے آخر میں حراست میں لیا گیا اور اہلکاروں نے ٹانڈا ڈیم یہ کہہ کر لے گئے کہ تھوڑی پوچھ گچھ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہاشم قریشی کے لیے قید و بند کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس سے تھمتے تھمتے تقریباً 9 سال لگے۔ ہاشم قریشی اور اشرف قریشی سمیت دیگر قائدین پر طیارہ ہائی جیک کرنے، اسے جلانے سمیت مختلف الزامات کے تحت کارروائی کا آغاز ہوا اور کیس کے ٹرائل کے لیے ایک مخصوص عدالت تشکیل دی گئی۔ اشرف قریشی نے دعویٰ کیا کہ شاہی قلعے میں دوران حراست ان پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے، ان پر تشدد کیا گیا اور انہیں ایک لکھے ہوئے بیان پر کہ انہوں نے گنگا ہائی جیکنگ انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی کے کہنے پر کی تھی پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اشرف قریشی کے بقول تشدد کی وجہ سے انہوں نے دستخط تو کر دیے لیکن ٹرائل کورٹ میں جا کر بتا دیا کہ ان سے یہ بیان زبردستی لیا گیا تھا۔ جب ٹرائل شروع ہوا تو انہیں کوئی وکیل نہیں مل پا رہا تھا، جس کا حل نکالنے کے لیے ٹرائل کورٹ نے سینئر قانون دان عابد حسن منٹو سمیت دیگر وکلاء کو طلب کیا۔
جب وہ کورٹ میں پیش ہوئے تو حیران کن طور پر ان کے سامنے ایک یا دو نہیں بلکہ 9 ملزمان کھڑے تھے، جنہیں کہا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جس وکیل کی چاہیں خدمات حاصل کر لیں، جس کا انتظام ریاست کے ذمہ ہوگا۔ عابد حسن منٹو کہتے ہیں کہ ہاشم قریشی نے ان کا انتخاب کیا اور پھر وہ سپریم کورٹ تک ہاشم قریشی کے وکیل کے طور پر پیش ہوتے رہے۔ دسمبر 1971 سے مئی 1973 تک کیس کا ٹرائل چلا، جہاں ٹرائل کورٹ نے تمام شہادتیں ریکارڈ کرنے کے بعد ہاشم قریشی کو ہائی جیکنگ کا مرکزی ملزم قرار دیتے ہوئے انہیں جاسوسی سمیت مختلف الزامات ثابت ہونے پر مجموعی طور پر 19 سال قید کی سزا دی، جبکہ ان کے شریک ملزم اشرف قریشی کے علاوہ مقبول بھٹ اور دیگر کو عدالت برخاست ہونے تک کی سزا سنائی گئی۔ عابد حسن منٹو کے عزیز اور کیس کے ایک ملزم ڈاکٹر فاروق حیدر وعدہ معاف گواہ بن گئے، اس وجہ سے وہ سزا سے بچ گئے۔ ہاشم قریشی اس فیصلے پر آج بھی حیران ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جرم جو اشرف اور ان دونوں نے مل کر انجام دیا، ان میں سزائیں مختلف کیسے ہو سکتی ہیں؟ اشرف قریشی رہائی کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد وہیں شعبہ درس و تدریس سے منسلک ہو گئے اور وہیں سے ریٹائر ہوئے، جس کے بعد 2012 میں ان کی وفات ہو گئی۔ دوسری طرف ہاشم قریشی کو رہائی کے لیے ابھی مزید انتظار کرنا تھا۔ انہوں نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی، جس کا فیصلہ ہونے میں کئی سال لگ گئے۔ سزا کے دوران ہاشم قریشی کو مختلف جیلوں میں قید رکھا گیا، جن میں راولپنڈی، کوٹ لکھپت، کیمپ جیل، میاں والی، فیصل آباد اور اٹک جیل شامل ہیں۔ قید و بند کے دوران ہاشم قریشی کی ملاقاتیں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب سمیت پاکستان کے اہم سیاسی کارکنوں سے بھی ہوئی۔ ہاشم قریشی بتاتے ہیں کہ یہ غالباً دسمبر 1971 کی بات ہے، جب وہ میاں والی جیل میں قید تھے تو انہیں پتہ چلا کہ شیخ مجیب الرحمان بھی اسی جیل میں ہے۔ شیخ مجیب میرے ساتھ والی بیرک میں تھے، جہاں درمیان میں ایک اونچی سی دیوار تھی۔ میں ایک روز کسی بھی طرح دیوار پر چڑھ گیا اور دیکھا کہ دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان ایک برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کہا، شیخ صاحب سلام۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کون ہے، اور جب ان کی نظر دیوار پر پڑی تو کہنے لگے، بھائی تم کون ہو؟ ہاشم قریشی کے بقول انہوں نے بتایا کہ وہ ہاشم قریشی ہیں جنہوں نے انڈیا کا گنگا طیارہ ہائی جیک کیا تھا۔ یہ سن کر شیخ مجیب کہنے لگے، اچھا وہ تم ہو؟ ہاشم قریشی کے بقول شیخ مجیب صحن کی طرف اشارہ کر کے ان سے کہنے لگے کہ دیکھو یار، انہوں نے وہاں ایک گڑھا کھود رکھا ہے اور یہ لوگ مجھے مار کر یہیں دفنا دیں گے۔ جس پر میں نے شیخ صاحب کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کی قوم آپ کے لیے لڑ رہی ہے۔ اتنی دیر میں جیل حکام آ گئے اور زبردستی مجھے نیچے اتار لیا، جس کے بعد ان سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ انہیں بعد میں راولپنڈی جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ مئی 1980 میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی فل بینچ، جن میں جسٹس نسیم حسن شاہ، جسٹس کرم علی اور جسٹس ریاض شامل تھے، انہوں نے ہاشم قریشی کے حق میں فیصلہ دیا، جس کے بعد انہیں رہائی ملی۔ رہائی کے بعد وہ کچھ سال مزید پاکستان میں رہے، لیکن بعد میں بیرون ملک چلے گئے، جہاں انہوں نے ہالینڈ میں مستقل سکونت اختیار کی اور 2000 میں سری نگر واپس آتے ہوئے نئی دہلی میں گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتاری کے بعد انڈین حکام نے ان پر پاکستانی ایجنٹ ہونے کا اور گنگا ہائی جیکنگ کا مقدمہ دائر کر دیا، جس کا فیصلہ کئی سال گزرنے کے باوجود نہیں ہو پایا، جبکہ وہ اس کیس میں اب بھی ضمانت پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کیس میں پہلے ہی پاکستان میں سزا بھگت چکے ہیں اور عالمی قوانین کے تحت ایک ہی کیس میں 2 مرتبہ سزا نہیں ہو سکتی، اس لیے انڈیا اس کیس کے فیصلے میں مسلسل تاخیر کر رہا ہے۔ ہاشم قریشی کہتے ہیں کہ وہ شاید واحد شخص ہوں گے جن پر انڈیا پاکستان کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتا ہے اور پاکستان انڈین ایجنٹ ہونے کا۔ ہاشم قریشی کے بقول یہ ایجنٹ یا ڈبل ایجنٹ ہونے کا
الزام بہت ہی مضحکہ خیز ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ انہوں نے گنگا ہائی جیکنگ خالصتاً کشمیر کی دونوں ممالک سے آزادی کی تحریک کے لیے کی تھی اور وہ کسی بھی ملک کے ایجنٹ نہیں تھے۔ ہاشم قریشی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو دونوں ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام نہیں کیا، لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میں نے دونوں ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال ضرور کیا۔ بی رامن کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہاشم قریشی کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی یا انڈین ایجنٹ ہونے کا سن کر تھک گئے ہیں۔ ان کے بقول انہوں نے بی رامن کی کتاب نہیں پڑھی، لیکن اگر اس سے ملتی جلتی کتاب لکھنے والے راہ کے ایک سابق جاسوس کے خلاف انہوں نے کیس ضرور دائر کیا ہوا ہے۔ ان کے بقول اگر انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے ایسا کچھ کیا ہوتا تو انہیں فخر ضرور ہوتا اور وہ آج بنگالیوں کے ہیرو ہوتے۔ ہاشم قریشی یہ بات بھی مانتے ہیں کہ ایسی پرتشدد کارروائی کسی بھی طور جائز نہیں تھی اور انہیں اس بات کا آج افسوس ہے۔ عابد حسن منٹو نے بتایا کہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاشم قریشی ایجنٹ تھے یا ڈبل ایجنٹ، لیکن گنگا ہائی جیکنگ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا اور مشرقی پاکستان میں جاری علیحدگی کی تحریک پر اس کے نمایاں اثرات پڑے۔ عابد حسن منٹو کے بقول انڈیا اور پاکستان دونوں اس ہائی جیکنگ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن اصل میں فائدہ انڈیا ہی نے اٹھایا۔